غور طلب ریڈیو۔ پیارے سامعین، زندگی کی اس تیز رفتاری میں، روزمرہ کی مصروفیات میں، جہاں بہت کچھ ہم سے دور ہوا، وہاں کتابوں کا مطالعہ بھی کہیں دور رہ گیا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس چینل پر آپ کی اس طلب کو پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے پیاروں سے شیئر کریں۔ آنے والے دن کیا وہی تھے جن کی داستانیں اس نے سن رکھی تھی؟ وہ شادی کی شروعات کے والہانہ محبت کے دن اور خوشبو میں بھیگی پیار بھری راتیں کہاں تھیں؟ وہ انسنی سرگوشیاں، وہ نظروں کی گستاخیاں، وہ تنہائی میں ملنے کے بہانے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو آفاق کی سستی اور بیزاری تھی جو ہر جگہ چھائی ہوئی تھی۔ پہلی رات جو اس نے چند باتیں کی وہ اس کی اپنی پسند ناپسند، اس کی ذات اور اس کے گھر والوں سے متعلق تھی۔ اس ساری بات چیت میں صرف میں تھا، تم کہیں نہیں تھا۔ کہیں بھولے سے بھی اس نے عنبر کے آنچ دیتے حسن اور مہکتے وجود کی تعریف نہیں کی۔ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کوئی پیار بھری بات، کوئی شرارت نہیں کی۔ اس کو شکوہ تھا کہ اس کی شادی کے چکر میں وہ کتنا تھک چکا تھا۔ اچھا تھا کہ ابھی مزید کچھ دن یا ہفتے اس کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ اس کی نیند کتنی تھی اس کا اندازہ بھی عنبر کو بہت جلد ہو گیا تھا۔ خدایا، یہ اللہ کا بندہ کتنا سوتا ہے آخر۔ اس کے پاس نیند کا گویا نہ ختم ہونے والا خزانہ تھا جو وہ ہر وقت لیٹنے کو تیار رہتا۔ جہاں چاہو اور جب چاہو کی بنیاد پر نیند حاضر رہتی اور وہ سوئے جاتا۔ وہ نئی نویلی دلہن جسے اپنے دولہا کو انتظار کروانا چاہیے تھا، بن سور کر ڈرائنگ روم میں گھنٹوں کے حساب سے بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہتی۔ اس کا ناشتہ، باتیں، ملاقاتیں سب باقی گھر والوں کے ساتھ ہو جاتی۔ نہ اسے یہ اچھا لگتا کہ بار بار جا کر آفاق کو جگائے، اور نہ اس جھجک سے نکل پاتی کہ کسی اور سے کہلوائے۔ اسی جھجک اور شرم میں اس کے وہ سونا دن اور چاندی راتیں گزر گئیں جس کے ارمان اور شوق ساری لڑکیوں کے دل میں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس انتظار سے گھبرا کر وہ وقت سے پہلے ہی گھر کے کاموں میں شریک ہونے لگی اور اس کے ہاتھوں کی مہندی ماند پڑنے لگی۔ یوں بھی بننا سورنا وہاں اچھا لگتا ہے جہاں کوئی قدردان ہو۔ یہاں تو کسی کو دھیلے کی پرواہ نہیں تھی، اس نے کیا پہنا ہے یا کیسی لگ رہی ہے۔ لاڈلے بیٹے کی کوئی بات یہاں کسی کو عجیب لگتی ہی نہیں تھی۔ نئی دلہن کی ناز برداریاں تو کوئی کیا اٹھاتا، ساس نے رفتہ رفتہ کافی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی۔ یہ دوسری بات تھی کہ روپیہ پیسہ اور گھر کے جملہ انتظامات پر ان کا اب بھی پورا کنٹرول تھا، اور ان کی مرضی کے بغیر گھر کے معاملات رتی بھر ادھر سے ادھر کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی۔ شادی کے بعد پہلی دعوت پر جو عنبر کی خالہ کے گھر تھی، وہ پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں آئی۔ پہلے تو انہوں نے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر اس کے بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا پہن رہی ہو آج؟ عنبر نے جو جوڑا آج کے لیے سوچا تھا نکال کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ یہ تو جہیز کا ہے تمہارے، انہوں نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔ جی، یہ چھوٹی خالہ نے ہی بنوایا تھا، میں نے سوچا ان کے گھر ہی جا رہی ہوں تو پہن لوں، انہیں اچھا لگے گا، عنبر نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ اور وہ جو تمہارے بری کے ایسے بھاری جوڑے بنوانے کے لیے آنے جانے میں ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئیں، وہ کچھ نہیں؟ خالہ کا دل پھر کبھی رکھ لینا۔ آج وہ نارنجی پشواز پہنو جو بیبی لاہور سے بنوا کر لائی تھی، اور یہ بیبی ان 4 بچوں کی اماں بیٹھی تھی جو اتنی موٹی تھی کہ عنبر کا چھوٹا بھائی بہزاد انہیں ساری شادی میں چپکے نیڈو بیبی کہتا رہا تھا۔ اس چیختی ہوئی نارنجی پشواز کی ایک چیز سے بیبی کے اعلیٰ اور فاذوق کا ایک نظر میں پتہ چل جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیا پہننا ہے، سارے معاملات اس کی ساس کے ہاتھوں طے ہونے کے بعد اس تک پہنچتے،
اور جب نئی دلہن کا ٹیگ اس پر سے اتر چکا تو گھر کے باقی امور بھی ان سے پوچھ کر کرنے کی اسے بھی اسی طرح عادت ہو گئی تھی جیسے باقی گھر والوں کو تھی۔